برادران اسلام، کامیاب انسان وہ ہے جو جی بھر کر نیک اعمال کرتا ہے اور کبھی بھی کسی بھی نیکی سے پیچھے نہیں رہتا۔ انسان کمزور ہے، دنیاوی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات نیک اعمال کرنے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غفلت ہو جاتی ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے کچھ ایسے اعمال بتا دیے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے ہماری جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ ان اعمال کی وجہ سے اس کمی اور کوتاہی کو پورا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی ایک مقامات پر فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہے۔ اسی طرح فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اللہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، کہیں فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، سورہ النساء آیت نمبر 146، اللہ فرما رہے ہیں ان قریب اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس خطبہ میں چند ایک ایسے اعمال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو اعمال ہیں تو مختصر ہیں، تو چھوٹے سے، مگر ان کا اجر تہجد کے برابر ہے۔ ان کا اجر تہجد کے برابر ہے۔ آپ وہ عمل کریں گے آپ کو اجر و ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ تہجد پڑھنے کا ہیں، مختصر سے اعمال۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے، وہ تہجد چھوڑ دے کہ چلو میں نے یہ عمل کر لیا ہے، تہجد کے برابر مجھے اجر و ثواب مل گیا۔ یہ اعمال بھی کریں مگر تہجد بھی پڑھیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں نا، ان کو تہجد نہیں چھوڑنی چاہیے، تہجد ضرور پڑھنی چاہیے۔ تہجد وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور دین کا کام کرنے والوں کا جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ بہتر طور پر یہ دین کا کام سر انجام دے سکے، کیونکہ اس کام کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں۔ تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہی نہیں ہوگا تو وہ دین کا کام صحیح طرح نہیں کر سکے گا۔ اور ویسے ہر شخص کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے
کسی کو بخشش چاہیے آ کر مجھ سے بخشش مانگ لو، کسی کو رزق چاہیے اور مجھ سے رزق مانگ لو، اور جو چیز تمہیں چاہیے اٹھو، میں تمہارے قریب آ چکا ہوں، مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں۔ پہلا عمل، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، من اتا فراشہ وہو ینمی ان یقوم فیصلی من اللیل، جو اپنے بستر پر اس نیت سے لیٹا کہ وہ رات کو نماز پڑھے گا، نیت کر کے لیٹا کہ تہجد اٹھ کر پڑھوں گا، فغلبتہ عینہ حتی یصبح، لیکن صبح تک نیند اس پر غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا، تھکا ہوا تھا، تہجد پڑھنی تھی، پکا ارادہ کر کے نیت کر کے سویا، لیکن نیند غالب آ گئی، راتیں چھوٹی ہیں، گرمی کا موسم ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، کتب لہ ما نوا، تو جو سوتے وقت اس نے نیت کی تھی اس کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو نیت کر کے وہ سویا، نیت کر کے کیا سویا کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، لیکن سویا رہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر عطا کر دیتا ہے، کتب لہ، لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے وہ اجر جو اس نے ما نوا، جو اس نے نیت کی، وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگا، نیند اللہ کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا، اور جو وہ نیت کر کے سویا اس نیت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمایا۔ اس لیے سچی نیت کر کے دیکھیں، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، جس چیز سے، جس کھیل سے، اٹھ جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر میچ ہوتے ہیں نا کرکٹ کے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا کرکٹ دیکھنے، جب 92 کا ورلڈ کپ ہوا تو صبح فجر کے وقت اس سے پہلے اٹھ جاتے تھے میچ دیکھنے کے۔ تو کیا بندہ اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ 4 بجے آج کل اذان ہو رہی ہے، آج 4 بجے فجر کی اذان ہوئی ہے، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں اور اذان سے پہلے کم از کم 2 نفل پڑھ لیں، 2 نفل، تہجد کے 2 نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں،